کتب تواریخ و تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضور رب العزت میں سوال کیا کہ مولا کشتی کیسی ہوتی ہے؟ خطاب ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، وہ لکڑی کا ایک مکان ہوتا ہے جو پانی پر تیرتا ہوا پھرتا ہے۔ عرض کیا خداوند، میرے پاس لکڑی نہیں ہے، کہاں سے لاؤں اور کیوں کر کشتی بناؤں؟ کہ اتنے مثال کے کئی درخت جبرائیل علیہ السلام لے کر پہنچے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی جڑیں زمین میں دبوا دیں۔ چنانچہ وہ درخت موافق روایت مواہب لدنیہ کے 20 سال میں بن کے تیار ہو گئے۔ تفسیر معلم التنزیل اور معرج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بدعا نے یہاں تک اثر کیا کہ دعا کو آج 20 سال گزر گئے مگر 20 سال سے کسی عورت کے ہاں ایک بچہ تک پیدا نہیں ہوا اور نہ آسمان سے میم برسا۔ نیز اس اثنا میں حضرت نوح علیہ السلام اسلام کی دعوت سے خاموش رہے، جن کے بدلے قوم نے بھی آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں۔ اس کے بعد ان درختوں کو حکم الہی سے گرایا گیا اور بموجب تعلیم جبرائیل علیہ السلام ان درختوں کے تختے بنائے گئے۔ معرج النبوہ میں ایک عجیب و غریب روایت یہ بھی مرقوم ہے کہ ان سال کے درختوں میں سے پورے 1,24,000 تختے تیار کیے گئے اور بموجب تعلیم الہی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو صبح آ کر پیارے نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ تمام تختوں پر سے پیغمبروں کے نام مٹے ہوئے ہیں۔ سخت پریشان ہوئے اور پھر دوبارہ ان پر انبیاء کے نام لکھے۔ رات کو وہ پھر خود بخود مٹ گئے۔ اب تو آپ کمال درجہ مضطرب اور بے چین ہوئے کہ خدا و ندا یہ کیا ماجرا ہے۔ ندا ہوئی کہ اے نوح علیہ السلام، ہمارے نام معظم سے ان ناموں کو شروع کرو اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تمام کرو تاکہ شیطان کے مٹانے سے یہ سارے نام محفوظ رہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خداوندی سے ندا ہوئی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تمہاری کشتی عنقریب تیار ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم جبرائیل علیہ السلام کشتی تیار کرنی شروع کی، جس کو آپ کی قوم آ کر دیکھتی اور ہنس کر یہ کہتی کہ اے نوح علیہ السلام، خدا کی نیابت و پیغمبری سے تھک کر نجاری کا پیشہ اختیار کیا اور یہ تمہارے دماغ میں خلل آیا۔ بھلا اے نوح علیہ السلام، یہ کشتی تم چلاؤ گے کہاں؟ آج 20 سال ہو گئے ہیں کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں برسا، دریا اور نہریں سب خشک پڑے ہیں، مگر تم بیٹھے کشتی بنا رہے ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو فرمان خداوندی پہنچا کہ اے نوح علیہ السلام، چونکہ ہماری معیشت میں یہ قوم لائق عذاب ہو چکی ہے اور ان کی بربادی کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لہذا کشتی بنانے میں تم جلدی کرو اور ان کی کہی سنی کا کچھ خیال نہ کرو۔ چنانچہ آپ بموجب حکم ربی کشتی بنانے میں نہایت مستعدی سے تیار ہو گئے اور اس کی تکمیل شروع کر دی۔ اس کی تیاری میں ایک آپ ہیں اور 2 آپ کے فرزند ہیں اور 2 آپ کی امتی، کل 5 نفوس کشتی تیار کر رہے تھے۔ معرج النبوہ میں لکھا ہے کہ طول اس کشتی کا 607 گز کا تھا اور عرض 300 گز کا تھا اور بلندی 30 گز کی تھی اور وہ 3 طبقوں پر منقسم تھی۔ پہلا یعنی اوپر کا طبقہ آدمی کے لیے، اور دوسرا یعنی درمیانی طبقہ خوش و طیور کے لیے، اور تیسرا یعنی نیچے کا طبقہ درندوں اور چوپایوں کے لیے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک روز آپ سے درخواست کی کہ اے مسیح، کہ حضرت نوح کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی۔ آپ انہیں ایک مقام پر لے گئے اور ایک ٹیلے پر مٹھی خاک کی بری اور فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے اور کس کی خاک ہے؟ حواریوں نے عرض کیا، خدا اور اس کے بتائے سے رسول واقف ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں۔ فرمایا، یہ خاک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی خاک ہے۔ اور پھر ایک عصا اس ٹیلے پر مارا اور کہا، قم بإذن اللہ۔ اس وقت وہ خاک کا تودہ سمٹ کر سام ابن نوح بنا اور آپ کے سامنے اپنے سر کے بال جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سنوانے کے لیے سام ابن نوح سے دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور سام میرا نام ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے والد ماجد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لمبی چوڑی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ کشتی نوح کا لمبان 1000 گز کا تھا اور چوڑان 300 گز کا تھا اور اس کے 3 طبقے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس میں اور کچھ نہیں دریافت کرتا، یہ کہہ کر ان کی طرف اشارے کیا، جو اسی وقت مثل سابق کے تودہ خاک ہو گئے۔ تفسیر و مدارک و معلم تنزیل میں لکھا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پورے 10 سال میں وہ کشتی تیار کی جس کا سر مور کا تھا اور سینہ بطخ کا تھا، اور ایک روایت میں سینہ کبوتر کا سا تھا اور پچھلا حصہ مرغ کا سا تھا، جس کے تمام جوڑراں وغیرہ سے بند کر دیے گئے تھے، مگر اس کشتی میں بھی قوم کے لوگ برابر ستاتے چلے گئے۔ آپ دن کو کشتی بناتے اور رات کو اپنے گھر چلے جاتے، تو قوم کے لوگ آ کر اس کو بول و براز سے خراب کرنے اور جگہ جگہ سے اسے زخمی اور گھائل کر دیتے تھے۔ صبح کو آپ تشریف لاتے اور اسے دھلا کر صاف اور درست کر لیتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی تو حکم خداوندی ہوا، اے نوح، سب سے پہلے اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا جائے، اس کے بعد وہ لوگ سوار ہوں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک تابوت یا صندوق چوب شمشاد کا تیار کیا اور آپ کا جسد مبارک اس میں لٹا کر سب سے اوپر کی منزل پر فرشتوں کی امداد سے لے جا کر رکھ دیا، اور پھر طوفان کے انتظار میں آپ ہو بیٹھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حکم ایزدی پہنچا کہ اے نوح علیہ السلام، روئے زمین کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا پکڑ کر اس کشتی میں سوار کر لو، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پروا اور بچھو اور اتر اور دکن چاروں طرف کی ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ روئے زمین کے جانوروں کو سمیٹ کر اس میدان میں لا کر دیں جہاں نوح کشتی میں سوار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ چاروں طرف کی ہواؤں نے جہاں کے جانوروں کو اس میدان میں لا کر جمع کر دیا۔ تفسیر معلم التنزیل میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مکھی اور مچھر تک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب آپ درندوں اور خونخوار جانوروں کی طرف مخاطب ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ اے خدائے بے نیاز، شیر اور بکری ایک جگہ کیوں کر رہ سکتے ہیں؟ ارشاد عالی ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، ان کے درمیان عداوت کس نے ڈالی ہے؟ عرض کیا مولا تو نے۔ حکم ہوا کہ ہم نے ہی عداوت ڈالی ہے، اور اب ہم ہی آپس میں ان کی دوستی اور محبت قائم کر دیں گے۔ پھر جب نوبت سانپ اور بچھو کی پہنچی تو آپ نے عرض کیا مولا، یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، انہیں کاٹیں گے۔ اسی وقت آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر سانپ کا زہر نکال دیا اور بچھو کا ڈنگ توڑ ڈالا، اور ان کے جوڑے بھی کشتی میں پہنچا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے سب جانور اوپر کے طبقے میں اپنے پاس رکھے تاکہ یہ درندوں اور حیوانوں سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر حکم الہی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی پہنچا کہ اے نوح، اس کشتی میں سوار ہو کر کوئی انسان یا حیوان نر اپنی ماتا کے نزدیک نہ جائے، اور سب کے سب پاک صاف رہیں، کیونکہ غضب الہی جوش میں آنے والا ہے۔ نیز کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ کھائے اور نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیے، بلکہ ہر نر اپنی ماتا سے الگ الگ رہے تاکہ وہ اپنی ماتا پر کہیں مائل نہ ہو جائے، اور پورے سال بھر کی خوراک تمام جانداروں کے لیے کشتی میں رکھ لی جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تمام نروں سے مادہ کو الگ رہنے کا حکم بھی دیا اور سال بھر کی خوراک بھی کشتی میں رکھ لی۔ تمام جانوروں کو چڑھا دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دراز گوش یعنی گدھا باقی رہ گیا ہے، اور وہ دونوں اگلی ٹانگیں کشتی میں رکھ کر پچھلے دھڑ کا زور لگا کر چڑھنا چاہتا ہے، مگر اس سے چڑھا نہیں جاتا کہ خبیث شیطان نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے، اور وہ لعین اس گدھے کے ساتھ خود بھی کشتی میں چڑھنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ گدھا ہر چند زور لگا کر چڑھتا ہے مگر نہیں چڑھا جاتا، اور وہ لعین اس گدھے کے ساتھ خود بھی کشتی میں چڑھنا چاہتا ہے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ ایک پرانا پاپی گدھے کے ساتھ لگ گیا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں۔ غصے میں آ کر آواز دی، اتنا سنتے ہی شیطان گدھے کے پیٹھ پر سوار ہو گیا اور گدھا ایک جست میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ پھر تو شیطان گدھے کو چھوڑ کر کشتی کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ ادھر سے حضرت نوح علیہ السلام سب کا معائنہ کرتے ہوئے جب اس کونے میں آئے تو اس شیطان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اسی وقت آپ پہچان گئے اور فرمایا کہ اے لعین، تو یہاں کیوں اور کس کی اجازت سے آیا ہے؟ شیطان جواب میں کہتا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے آیا ہوں، آپ شاید بھول گئے، ابھی تو آپ نے مجھے اور گدھے کو آنے کی اجازت دی ہے۔ واہ حضرت واہ، بھلا میں کہیں بے اجازت آ سکتا ہوں؟ غرض یہ کہ خبیث نے وہ چکنی چپڑی باتیں کرنا شروع کی کہ الامان و الحفیظ، مگر جناب نوح علیہ السلام کب اس کی باتوں میں آنے والے تھے؟ اسی وقت آپ کا ارادہ ہوا کہ اسے کشتی سے اتار دیا جائے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا اور یہ ارشاد کرتا ہے کہ شیطان کو کشتی سے نہ نکالو اور اسے یہیں رہنے دو۔ ہماری قدرت کے اس معاملے میں بڑی حکمتیں ہیں جنہیں تم نہیں سمجھتے بلکہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس لعین کو وہیں بیٹھا رہنے دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر میں آپ نے اسے نصیحت کرنی شروع کر دی کہ اے ابلیس، تو نے اپنے آپ کو کیوں مردود اور شکی بنایا ہے اور کس لیے تو راندہ درگاہ ہوا ہے؟ جواب میں وہ کہتا ہے کہ حضرت، میں اپنے آپ کو اس بلا سے نجات دینے کے لیے
اور اس مرض کی دوا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ کچھ آپ کے پاس اس کا علاج ہو تو للہ بتائیے، تاکہ میں خدا کا مقرب بندہ دوبارہ بن سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کر لے۔ میری توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں آپ ذرا معلوم کر لیجئے، تاکہ ابھی توبہ کر لوں۔ نوح علیہ السلام کے دل پر ان خالص و مخلص باتوں کا بہت اثر ہوا۔ اسی وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کہ خداوند یہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول فرمائی جائے۔ وہاں سے خطاب آیا کہ اے نوح علیہ السلام، تم اس دھوکے باز کے فریب میں نہ آؤ اور اس کی تمام باتوں کو جھوٹا جانو، یہ بڑا مکار اور بڑا ابلا فریبی ہے۔ اے نوح علیہ السلام، تم اس کا جھوٹ سچ آزما کر دیکھ لو اور اس سے کہو کہ یہی اور اسی کشتی میں آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا ہوا ہے، تو اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو۔ یہ سن کر حضرت نہایت خوشی خوشی ابلیس سے آ کر کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا تابوت ہے، اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر اس نے ایک کہکا لگایا اور کہا جب یہ زندہ تھے اور جنت کی بادشاہی کر رہے تھے اس وقت انہیں سجدہ نہیں کیا، اب جب کہ یہ خاک ہو گئے تو میں انہیں کیوں کر سجدہ کر سکتا ہوں؟ اتنا سنتی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا اور دوسرے امور متعلقہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔